نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 21 اور 22 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ یکفرون جو جھٹلاتے ہیں۔ کفر لغت کے اندر کہا جاتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ رات کو بھی عربی میں کافر کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ رات تمام چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ کسان کو کافر قرآن میں کہہ دیا گیا، وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے رہے، النبیین، نبیوں کو، انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو عدل و انصاف کا حکم کرتے ہیں، انصاف کی تلقین کرتے ہیں، قسط انصاف، من الناس، لوگوں میں سے، بشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بشر، خوشخبری سنائیے، استبشار، تبشیر، بشارت، خوشخبری، بشرا، یہ سارے یعنی ایک ہی معنی میں ہیں۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، دکھ دینے والے عذاب، علم سے یہ علم، عذاب علیم علم سے ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، حبطت اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، مٹ گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم، اور نہیں ہوں گے ان کے، من ناصرین، کوئی مددگار، ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ شروع صورت میں کلام کا زیادہ رخ وہ نصارہ کی طرف تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا ذکر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر والی آیت الذین اوتوا الکتاب، عنوان نصارہ اور یہود دونوں کو شامل فرما دیا۔ اب ان آیات میں یہودیوں کے بعض خاص احوال کا بیان ہے کہ یہودیوں کی جو بری عادتیں تھیں، ان کی جو برائیاں تھیں، نہ صرف یہ کہ وہ انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ انہوں نے کئی انبیاء کرام کو قتل کیا، انصاف کی بات کرنے والے، حق کی بات کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والوں کو قتل کیا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی طرح بیان القرآن، معرف القرآن وغیرہ تفاسیر میں ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے سوال کیا، ای الناس اشد عذابا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل قتل نبیا او من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، وہ شخص جس نے کسی نبی کو قتل کیا
یا کسی انصاف کی بات کہنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے کو قتل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین یکفرون، آخر تک۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے 43 نبیا من اول النہار، ایک ہی دن کے ایک حصے میں انہوں نے 43 انبیاء کرام کو قتل کیا، شہید کیا، ایک ہی گھڑی میں۔ فقام 170 رجلا، تو 170 لوگ بنی اسرائیل میں سے وہ ان میں کھڑے ہو گئے، اور جو انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے، انہیں بھی قتل کر دیا اسی دن کے دوسرے حصے میں۔ یامرون بالقسط من الناس، علماء نے لکھا کہ وہ انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نیچے امام قرطبی نے لکھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ امت پر واجب ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ دوسری آیت میں فرمایا، اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبط عمل کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، وہ اعمال دنیاوی ہوں، دنیا کے لیے کیے لہٰذا قیامت کے دن کچھ کام نہ آئیں گے، یا اعمال تو اخروی امر والے تھے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر نہ کیے ہوں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اعمال صالحہ وہ کیے ہوں گے لیکن ان کے بالمقابل گناہ کا بار وہ اس قدر ہوگا کہ اعمال صالحہ بے اثر ہو کر رہ جائیں گے، گناہوں کا پلہ بھاری رہے گا، تو اس لیے گویا کہ ان کے نیکیاں وہ مٹ گئیں اور ختم ہو گئیں۔